وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سوائے اس کے نہیں کہ صدقات تو فقیروں کے لیے ہیں اور صدقات مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور صدقات کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، والمعلقۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے قلوب کو نرم کرنا مقصود ہو، یعنی کفر میں ہوں اور کافروں کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، والغارمین، اور مقروض لوگوں کو قرض سے خلاصی دینے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں چلنے والے یا رہنے والے مسافروں کے بارے میں، وابن السبیل، اور صدقات ہیں ان کے لیے، مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض ہیں جی. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں پر مختلف قسم کے مالی حقوق لازم کیے ہیں. چنانچہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے جی. اسی طرح اگر کوئی آدمی فصل حاصل کرتا ہے تو فصلوں پہ اللہ نے عشر کو لازم قرار دیا ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے دیے تو روزوں کے شکر کے لیے، روزوں کے بعد جو افطار آتا ہے، افطار کے شکرانے کے لیے، اور روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک صدقہ لازم کیا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی سے صدقۃ الفطر کی مشروعیت تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادۃ بن صامت کہتے ہیں، کننا نخرج زکاۃ الفطر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے زمانے میں فطرانہ ادا کیا کرتے تھے. صاعا من تمر وصاعا من طعام وصاعا من زبیب وصاعا من شعیر وفی روایہ وصاعا من اقط، کہ ہم حضور کے زمانے میں جو صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے وہ کھجور سے، کشمش سے، جو سے اور پنیر سے، ان 4 چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا. اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں وہ قیمت میں قریب قریب تھیں جی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو، کشمش اور اسی طرح کھجور اور پنیر کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا ہوتا تھا. اور کتنی مقدار میں ہوتا تھا؟ حضرت عبادۃ بن صامت کہتے ہیں صاعم، 1 صاع کھجور سے، 1 صاع کشمش سے، 1 صاع پنیر سے اور 1 صاع جو سے. یہ صاع جو ہوتا ہے وہ 3 کلو 500 گرام کا ہوتا ہے، 350 کلو، 3.5 کلو کا. چنانچہ اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوتا تھا، اس وقت ان ساری چیزوں کی قیمتیں برابر تھیں جی، کھجور بھی، کشمش بھی، جو بھی اور پنیر بھی. تو اس میں سے 3.5 کلو چاہے گندم، چاہے کھجور دے دے، چاہے کشمش دے دے، چاہے جو دے دے اور چاہے تو پنیر دے دے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم تو تھی نہیں، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنا حضور سے ثابت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر وہ ان چیزوں سے ادا نہیں کیا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو ان 4 چیزوں میں سے، یعنی کشمش 3.5 کلو دے دے یا اس کی بازاری قیمت دے دے،
کھجور 3.5 کلو دے دے یا اس کی بازاری قیمت دے دے، جو 3.5 کلو دے دے یا اس کی بازاری قیمت دے دے، پنیر وہ 3.5 کلو دے دے یا اس کی بازاری قیمت دے دے۔ اور اگر کسی اور غلے سے وہ چاول دینا چاہتا ہے، وہ باجرہ دینا چاہتا ہے، وہ مکئی دینا چاہتا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کے وزن کے برابر اور قیمت کے برابر جو غلہ جتنا آتا ہے وہ دے دیے۔ اب اگر کوئی ان 4 چیزوں میں سے مثلا کھجور 3.5 کلو جتنے کی آتی ہے، اتنے میں اگر چاول بھی 3.5 کلو آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر چاول بھی 3.5 کلو ہی دے گا جی۔ اور اگر چاول مہنگا ہے اور وہ کھجور یا جو سستا ہے تو پھر ظاہر ہے جناب اگر جو مثلا 7.5 کلو جو 3.5 کلو جو آتا ہے جی، اتنے میں جناب باجرہ وہ اس کے سے زیادہ 7 کلو آتا ہے، تو پھر صدقۃ الفطر اگر باجرے سے کوئی ادا کرے گا تو وہ 2 کلو 3 کلو 3.5 کلو نہیں، وہ 7 کلو ادا کرے گا۔ اچھا، اب جو گندم آئی ہے، گندم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حجاز کی سرزمین میں شروع ہوئی ہے جی، تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ گندم سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور گندم ظاہر ہے اس زمانے میں مہنگی تھی جی، کھجور جو کشمش یہ سستے تھے، جتنے میں جناب کھجور جو کشمش 3.5 کلو آتے تھے، گندم اتنے میں 2 کلو یا 2.25 کلو آتی تھی۔ گندم